اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان طریقے سے اس کے کورس نمبر 2 اور آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ اس کا پہلا اشارہ، اس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ اس سے پہلے ہی کوئز کا مرحلہ یعنی آدھے سے زیادہ کورس آپ کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ساتھ ساتھ جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں آپ اسے اپلائی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کو بیٹے کام نہیں کر رہے۔ اچھا، تو عمومی مضامین جو کورس کے ہیں پہلے 5 صفحات کے، وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے کہ ہدایت کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے۔ اس میں اس سے پہلے متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر ہو چکا۔ ہم نے دعوت القرآن کے بارے میں دیکھا، اور ابھی وہی مضامین آگے مسلسل چل رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پہلے 3 صفحوں کے اشارے، مجھے یقین ہے آپ نے کوئز میں اتنا اچھا پرفارم کیا تو آپ کو بڑے اچھے آتے ہیں۔ تو کون کروائے گا جی؟ پریکٹس آپ ہی کروائیں تو اچھی بات ہے۔ 1 بائی 1 ایک صفحہ کر کے کروا دیں۔ سسٹر خالدہ نے سب سے پہلے کہا ہے تو وہ کروا دیں پہلا صفحہ۔ جی سسٹر۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ بہت خوب سسٹر طالیہ، آپ کروا دیں دوسرا صفحہ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سسٹر شمائلہ آپ تیسرا کروا دیں صفحہ۔ السلام علیکم۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ بہت خوب۔ اور سسٹر فیروزہ آپ ہمیں کروا دیں شارٹ اشارے پہلے دن کے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کلثوم دوسرے دن کے شارٹ اشارے۔ کافرین، منافقین، فسادی اور بیوقوف دو رخی۔ سسٹر ناہید تیسرے دن کے شارٹ اشارے۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگ، بارش، دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ قرآن کا چیلنج یعنی چیلنج، بہت خوب۔ اور سسٹر حافظہ بھی آپ سے ہم اشارے کروائیں گے، تو پہلے ذرا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ چوتھا صفحہ جو ہم نے آج پڑھنا ہے، آج شروع کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آج کی 2 کلاسیں، آج کل اور پھر آنے والے ہفتے کی 2 کلاسوں میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ اس میں پہلا جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے وعید و بشارت۔ وعید کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ کوئی بتائے گا کیا چیز ہوتی ہے؟ دھمکی، تنبیہ، وارننگ، خبردار کرنا۔ جی، وارننگ، ڈر سنانا اس معنی کے اندر۔ اور بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری، خوشی کی خبر۔ جی، خوشی کی خبر، خوشی خوشخبری کی خبر۔ مطلب ہے یہاں پر جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھنی ہے اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، پہلی لائن میں لفظ آ رہا ہے باعودہ۔ باعودہ کہتے ہیں عربی میں مچھر کو۔ تو چونکہ مچھر کی، اور لفظ یضرب مسئلہ، ضرب مسئلہ آپ کو پتہ نا، آپ نے QC1 میں ہی پڑھا تھا کہ جب کوئی مثال دی جا رہی ہو تو مچھر کی مثال، یہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ پھر اگلے ہفتے میں ہم گمراہ کون اور کفر کیسے، تو یہ مضامین انشاءاللہ چوتھے صفحے کے ہم نے کرنے ہیں۔ اور ان مضامین کو سب سے پہلے ہم چوتھی انگلی کے اوپر اپنی دہرائیں گے۔ 1 2 3 یہ انگلی آپ کر چکے، کوئز دے چکے۔ وعید و بشارت پہلا اشارہ، مچھر کی مثال،
गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। तो ये 4 इशारे इंशाल्लाह हमने अपनी चौथी उंगली के ऊपर पढ़ने हैं। जी सिस्टर हाफिजा, अब आप करवाइए ये इशारे। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। सिस्टर तस्कीन करवाइए। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। जी, और इसके शॉर्ट इशारों के लिए कोई मेरे भाई भी आगे आया करें ना। क्या बहनों को सारी जिम्मेदारी दी हुई है, कुरान वही सीखेंगी, वही दोहराएंगी, वही बताएंगी। चलें, जवेरिया सईद आ गई हैं हमारी बहन। सिस्टर आपको स्पेशल मुबारकबाद, हम वैसे पहले कह चुके हैं, शायद आपने सुना भी हो। जी मैंने सुना है, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। आपकी मेहनत है सर, आपकी मेहनत है। मैंने कहा आपका जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह का इनाम है आपके ऊपर। जी इशारे करवाइए। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। और कुफ्र, बिल्कुल ठीक हो गया। सिस्टर तौले आप भी करवाइए। आप लोग जरा गौर कर लें, ये सारे वो करवा रहे हैं जिन्होंने पहली पोजीशन ली है, तो इसका मतलब है जो यहाँ कोर्स में दोहराई करवा रहे होते हैं उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। जी, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफ्र। और कुफ्र, ठीक हो गया जी। तो शॉर्ट इशारे हमने चौथे सफ़े के देखे। तो जो पहला इशारा है उसके हवाले से वईद व बशारत, और इससे पहले हमने कहा कि वही बात चल रही थी कुरान के चैलेंज के हवाले से, और फिर शक करने वालों को कुरान ने कहा कि कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत ही ले आए। अब अल्लाह ये कह रहा है कि जब तुम नहीं ला सकते तो अल्लाह कह रहा है जो तुम कुरान को फिर भी कबूल नहीं करते तो फिर वार्निंग है तुम्हारे लिए, और जो इसे कबूल करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। तो ये दोनों चीज़ों का जिक्र इस इशारे के अंदर आएगा। इसके मज़ामीन में इनकार करने वालों के लिए आग की धमकी, और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी, और फिर जन्नत का अहवाल बयान किया जा रहा है कि उसमें नहरें हैं, उसमें नेमतें हैं, उसमें फल है, पाकीज़ा बीवियाँ, और हमेशा हमेशा का रहना भी है। तो इन आयात मुबारका को सीखने का हमारा तरीका क्या होता है? हम ये कहते हैं कि जो कुरान बड़ा आसान है और हर सतर में 3 या इससे कम अल्फाज हमने सीखने हैं। अच्छा, आज इत्तेफाक की बात है कि आज के इस मज़मून में ज़्यादा से ज़्यादा नए अल्फाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम उर्दू का सहारा लेंगे, कुछ अपनी मालूमात का, कुछ थोड़ी सी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इनको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप तिलावत समाअत फरमाएंगे आयात की, और फिर इंशाल्लाह जब आप तिलावत सुन रहे हो पहले खुद से गौर कीजिए और मज़ामीन को देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। जी, अब्दुल मुहम्मद साहब तिलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन लम तफ़अलू व लम तफ़अलू फत्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल-हिजारतु उ'इद्दत लिल-काफ़िरीन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअूतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तिलावत समाअत फरमाई इन आयात मुबारका की। मुझे यकीन है कि बहुत से अल्फाज आपको इसमें
فیملیئر بھی نظر آئے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ وقت کے حساب سے اور آیات کو دیکھتے ہوئے آ جاتے ہیں انہی آیات مبارکہ کے اوپر. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو سب سے پہلے فَإِن لَّمْ، تو یہ تو آپ بڑے آرام سے ٹکڑے کر سکتے ہیں کہ یہ فا ہے اور ان ہے، اور فا کا مطلب پس اور ان کا مطلب اگر، اور لم کا مطلب بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. یاد ہے نا آپ کو لم کا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں نہیں نہیں ہرگز نہیں. نہیں، اور ماضی کے معنی میں ہم نے کہا تھا لم. ہاں، اور لن کا معنی بھی وہ آپ نے جیسے بتایا کہ ہرگز نہیں. لم تفعلوا اور تفعلوا تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ فعلا کے اس سے یہ آ رہا ہے، تو تم نہ کر سکو گے. ولن تفعلوا، ہرگز نہ کر سکو گے. فتقوا، فا اور اتقوا، فا پس ڈرو، تب بھی ٹھیک ہے. اور اب آپ اس فعل کو بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اتقوا النار، کس سے ڈرو؟ آگ سے. آگ سے ڈرو. النار آگ ہے. التی پڑھا ہے ہم نے پہلے کہیں؟ یہ مونس ہے نا، الذین اور اللاتی. ویری گڈ، ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو التی جو وقود کا لفظ جو ہے وہ ایندھن کے لیے یہاں پر آیا ہے، یعنی وہ جلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جائے. تو وقود ہا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہا یہ کیا ہے؟ ہا کیا ہوتا ہے بائی دا وے؟ مونس کے لیے. مونس کے لیے. ضمیر ہے، یہ مونس کی ضمیر ہے. مونس کا اشارہ. ہاں، تو یہ مونس کے لیے چونکہ التی آیا اور التی آیا آگ کے لیے، تو فتقوا النار التی وقودھا، جس کا ایندھن، جس کا یہاں سے مراد اس آگ کا ایندھن وہ کیا ہوگا؟ الناس. کیا معنی ہے الناس کا؟ انسان. تو ذرا یہیں پہ غور کرتے ہوئے چلیں کہ آگ کا ایندھن انسان ہوں گے، یعنی اس کا ایندھن، انسان کا جلایا جانا تو ایک اور چیز ہے نا، اس کے ایندھن کے طور پہ. اور ساتھ کیا ہوں گے؟ والحجارہ. تو یہ لفظ جو ہے نا والحجارہ، حجارہ. تو حجر اسود آپ نے، ہم عام طور پر بولتے ہیں کیا ہے یہ حجر اسود؟ کیا ہے بتائیں؟ پتھر. کالا پتھر، کالا پتھر. جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ حجر اسود کے کالا پتھر. تو وہیں سے یہ لفظ جمع میں والحجارہ اور الحجارہ یعنی اور پتھر بھی ہوں گے. تو یہ کیسی آگ ہوگی؟ ذرا غور کریں کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. تو ایسی آگ جو ہے وہ اعدت کی جو آپ کو حیت کس طرح کی لگ رہی ہے؟ اعدت مؤنث والی لگ رہی ہے نا، اکثر ہم مؤنث کا صیغہ جو بولتے تھے. تو کیوں آیا یہاں پر بھی اعدت مؤنث کی فارم میں؟ جہنم کی وجہ سے، کیونکہ آگ جو ہے وہ فیمنن ہے. آگ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ الکافرین اور الکافرین، کافروں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا دعویٰ کرنا، جبکہ عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں نا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جنگیں کی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگوں پہ جنگیں کر رہے ہیں. جبکہ قرآن چھوٹا سا دعویٰ کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک صورت بنا لاؤ تو ثابت کر دو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ تو انسان بنا سکتا ہے. جو سب سے آسان کام تھا نا، کسی جنگ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے تو اسی وقت کر لیتے، نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، نہ جانے گنوانا پڑتی، نہ جنگیں کرنا پڑتی. لیکن اللہ نے فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے. تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ آگ سے تو لکڑی جلائی جاتی ہے، پر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا، اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا کہ تکلیف کئی گنا بڑھ جائے گی، اور پتھر بھی اس ایندھن کا حصہ ہوں گے. تو یہ بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد شاید وہ بت ہیں.
जिन बुतों को देखकर इन्हें ज्यादा तकलीफ होगी कि हम तो इसके आगे झुकते थे, इनकी इबादत करते थे, ये भी हमारे साथ जल रहे हैं और इनकी वजह से हम भी जल रहे हैं, तो तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। सो ये है जी आया मुबारका, तो इस पर गौर फरमाइए। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। जी, वक़ूदुहा ABCD बताइए। बी। ये कोशिश करनी है हमने चैट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए करे कि आप, हाँ, ताकि सबकी राय भी आ जाए, हमें अंदाजा भी हो जाए, बोले नहीं आप। ठीक हो गया जी, आप लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं तो सही है। आइए अब ये बताकर, ये वार्निंग दे के कि तुम किस चीज का डरो, उस आग से, तो आग से डराया गया, उसकी वार्निंग तंबीह दी गई कि इसका ईंधन बनेंगे इंसान भी और पत्थर भी। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़। तो वबश्शिरिल लज़ीना, और बश्शिरिल लज़ीना, बशारत, इसीलिए वईदो बशारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। बशारत भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, बट अमूमन खुशखबरी इसको हम कहते हैं। तो वो बशर लजीना, और आप खुशखबरी दीजिए अल्लजीना, उन सब लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अमल किए नेक। ये आपने सब पढ़ा हुआ है, ये आपको सारा सूरह असर के अंदर भी। तो अल्लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अन्ना, अन्ना का लफ्ज याद है? ये भूल गए मैं, क्या माना है इसका? के ये भी पढ़ा हुआ है आपने। अन्ना लहुम, तो लहुम उन सब के लिए, उन सब के लिए, सबके लिए क्या है? जन्नात। अब ये जम्मा है, ठीक है जी, जन्नात यानी बागात। तो जन्नत बाग, जन्नात बागात हैं। और कैसे बागात हैं? तजरी मिन तहतिहल अनहार। अब यहाँ से आपने तजरी, बहती हैं, जारी होती हैं जहाँ पे, और आज हम इंशाल्लाह इस फेल को पढ़ेंगे भी। जरा यजरी से तजरी, बहती हैं। क्या बहती हैं? मिन, जन्नात बागात हैं, मिन तहतिहल अनहार, कि उनके नीचे से, तहतिहा। तो ये तहतिहा का लफ्ज आप किस तरह समझ सकते हैं, बताएं जी। मातहत उर्दू में भी मातहत इस्तेमाल होता है, नीचे। वेरी गुड। मातहत, या आप कहते हैं ना उसके तहत काम कर रहे हैं, तो मातहत वही होता है जो किसके तहत, किसी के नीचे काम कर रहा हो, ठीक है। तो तहती हा, हा का हा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ? जन्नत के लिए, इसके लिए जी, जन्नत के लिए। तो उसके नीचे क्या है? अनहार। अनहार क्या है? नहर की जमा है, नहर की जमा है, अनहार, नहरें, ज्यादा नहरें। तो उनके लिए कैसी जन्नतें हैं जिनके नीचे जारी हैं नहरें। तो यहाँ तक के लिए माना बसान हो गया ना यूं करके। तो तजरी का लफ्ज आपने यहाँ पर, मेरा ख्याल है वो अभी हम इंशाल्लाह अलग से पढ़ लेंगे, बाकी सारा आपको आ गया, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तजरी भी हम उर्दू में यूज करते हैं, जारी होना कहते हैं ना, जारी हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसे, जारी होना। जरा यजरी का फेल भी आज पढ़ेंगे, तो उस वक्त इस पे बात करेंगे। सो कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़। तो कुल्लमा, जब कभी रुज़िक़ू, वो रिस्क दिए जाएंगे। तो ये रुज़िक़ू है, रुज़िक़ू हमने क्या पढ़ा था? राजा का रोज, ना, राजा का राजा कू बनता है ना। तो ये रुज़िक़ू है, तो आपके ख्याल में क्या है? ये मजहूल है, मजहूल है, मजहूल है। एक्सीलेंट। तो वो दिए जाएंगे, रुज़िक़ू वो दिए जाएंगे, मिन्हा, मिन्हा इनमें से। क्या मुराद, किस में से?
باغات میں سے باغات میں سے پھلوں میں سے باغات میں سے انہیں دیا جائے گا من ثمرہ. ثمرہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. ثمر یا محنت کا پھل. ثمرہ کر کے ہم کہتے ہیں. پھل ہاں جی، اس کا پھل رزق کا. اور رزق یہ لفظ آپ کو پتہ ہی ہے، رزقن یا رزقا، تو یہ کیا ہے؟ رزق کے طور پر، کھانے کے لیے. ایز اے اسم رزق کے طور پر یا کھانے کے لیے. تو یہ ہم نے رزق من ہے من ثمرۃ الرزق. تو یہاں پر صرف آپ نے جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ رازق رازقو، یہ رزقو بنا. ٹھیک ہے جی. سر یہ من کا کوئی بھی مطلب ہوتا ہے یا اس سینٹینس میں ہم نے اس کو کوئی بنایا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. دیکھیں جو حروف ہے نا، حروف یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا تھوڑے بہت معنی کو کانٹیکسٹ کے حساب سے ڈھالنے میں کام آتے ہیں. تو ہم نے اس کو کانٹیکسچوئل معنی کرتے ہوئے اس لیے کہا ہے رزق منہا من ثمرۃ رزقن. تو وہ کھانے کے لیے جو پھل ہیں ان میں سے پھل دیے جائیں گے. تو اردو میں ایکسپریشن صحیح بنانے کے لیے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا. ان سارے معنوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو جیسے ہی وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کالو ھذا الذی رزقنا من قبل میرا بچہ متشابہا یہ دیکھو ولہم یہ دیکھو فیہا ازواج مطہرۃ وہم اتنا فیہا بھوکا خالدون. ہو رہا ہے یہ. تو کالو وہ سب کہیں گے ھذا الذی، کارٹون دیکھ رہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ بھی معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے. ھذا کروا دیں پلیز. کیا کریں؟ گھر کی باتیں ہو رہی ہیں، مائک آف کروا دیں. میوٹ کروا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میوٹ کر دیا جی. جب ٹھیک ہے، لوگ ذرا ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ خود سے کہہ دیا کریں، اپنے کانوں میں معنی بول دیا کریں جب میں آپ سے پوچھوں. ٹھیک ہے. سو یہ تو وہی ہے ھذا الذی رزقنا. تو رزقنا بھی وہی والا، آپ وہی قاعدہ بھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دہرایا ہے کہ رزق رزقو، رزقت رزقتو، رزقتم رزقنا. تو یہ بن گیا رزقنا. تو رزقنا کیا تھا؟ ہم نے رزق دیا، ہم نے کھانے کو دیا. تو رزقنا بن گیا ہم دیے گئے کھانے کے لیے، ہم رزق دیے گئے. ٹھیک ہو گیا جی. رزقنا، تو یہ آپ نے لفظ یہاں پر سیکھا. اور رزقنا ہم دیے گئے تھے من قبل، اس سے قبل آسان بات ہے. اور وَأُوتُوا بھی. اب آتا یاتی تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، کیا معنی تھا اس کا؟ آیا، وہ آیا. وہ آیا. تو اب اس کے ساتھ بھی لگ گیا، تو با کے حرف جر کے لگنے سے کیا فرق پڑا؟ وہ آیا کچھ لایا، ساتھ لے کر آیا. وہ ساتھ لے کر آیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کو جو ساتھ دیا گیا اوتو بھی متشابہہ، اس طرح کا ملتا جلتا انہیں دیا گیا تھا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور یہ مثال کے طور پر فأتوا بسورۃ، نبی پیچھے ہی آیا ہے، تو پس لے آؤ اس جیسی صورت ہے نا. تو انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، یعنی ان کے لیے لایا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. تو اردو کے محاورتاً معنی میں ہم نے پھر اس کو بنا لیا حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا. متشابہہ، یہ لفظ مشکل تو نہیں ہے؟ متشابہہ بتائیں. نہیں. ہاں، کیونکہ مشابہ ہونا یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، متشابہت یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اردو زبان کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں اس وجہ سے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ولہم، اور ان کے لیے فیہا اس میں ہے کیا؟ یہ سب آسان چل رہا ہے، سب آپ کو آتا ہے. ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ جمع ہے زوج کی، اور مطہرہ بولتا آئی ہے. یہ مطہر کا لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے ویسے QC1 میں. کیا معنی ہوگا اس کا؟ پاک. ہاں، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا متطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، متطہرین کا. تو یہاں پر مطہرہ پاکیزہ، پاک صاف ستھری، ازواج بیویاں، وہم فیہا، اور وہ اس کے اندر ہی خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آج ہم یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جنت کو خلد کیوں کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی.
تو اس سے بھی آپ یاد رکھ لیں اس معنی کو. اور خالد جو ہوتا ہے، خالد یہ نام بھی رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کا بھی یہ بڑا خوبصورت معنی ہے جو ہمیشہ رہے. تو خالدون، خالد سے خالدون جمع کا ہو گیا ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں رہ گیا، سب کے سب الفاظ آپ کو پہلے آتے ہیں. ایک سوال پوچھنا ہے، ازواج اسپاؤس نہیں ہوگا؟ نہیں ازواج تو ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ازواج اسپاؤس ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عمومی معنی میں یہ بیویاں کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن یہ لائف پارٹنر، ٹھیک ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ازواج مطہرات کے طور پر پاکیزہ بیویاں کا یہاں پر استعمال کیا گیا. سر یہ تو مردوں کے لیے خوشخبری ہے. عورت کا لفظ ہم نے بات کر لی. یس جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے سر ان کا. سر میرا بھی یہ یہی صرف تھا. مردوں کے لیے خوشخبری ہے. تو ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ بالکل اسپاؤس کے طور پہ اس کے معنی آتے ہیں. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو خوشخبری کس کے لیے دی گئی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. دو چیزیں، ان لہم جنات تجری، ان کے لیے ہیں ایسی جنتیں. تو دونوں کام بڑے اہم ہو گئے. اور اللہ پھر انہیں کیا دے رہا ہے انعام میں؟ ان کا اکرام، ان کی عزت. ان کے لیے کیسے شاندار گھر ہوں گے نا، دیکھیں کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی اور باغات ہوں گے، اور پھر جنت میں ملنے والی بہت سی نعمتیں کہ جن کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسا رزق دیے جائیں گے کہ جس کو دیکھتے ہی کہیں گے اچھا یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا. لیکن ہوگا کیا کہ وہ سرپرائز ہوگا ہر وقت ان کو. کہیں گے ایسا ہے، لیکن ہر دفعہ مزہ مختلف ہوگا. وہ ایسی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں، دنیا کی نعمتیں کبھی بھی ان کے مقابل نہیں ہو سکتی. اور پھر پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، اور یا اسپاؤزز عطا کیے جائیں گے جو جسمانی طور پر پاک صاف ہوں گے، اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پاکیزہ ہیں. اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جنت میں ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے. تو اب یہاں پر میرے آپ کے لیے پیغام کیا ہے کہ کسی بے وقوفی کا شکار ہو کر اس دنیا، مختصر دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ ہمیشہ کی جو خوشی ہے اس کو ہم نہ کھوئیں. اور ان آیات مبارکہ اور گزشتہ آیات کے جو 3 اہم عنوانات بن رہے ہیں، وہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کے عمومی مضامین، بلکہ خصوصی مضامین بھی وہی ہیں. سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کا کانسیپٹ، توحید، اعبدوا ربکم. دوسرے نمبر پر رسالت، نزلنا علی عبدنا. اور تیسرے نمبر پر آخرت میں جہنم اور جنت کا کانسیپٹ. تو زندگی ہماری جو ہے اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر ہم اس خوشخبری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایمان لائیں، اعمال نیک کریں، توحید پر قائم رہیں، رسالت کو فالو کریں، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی نیک جنتوں میں، اعلیٰ اور بہترین جنتوں میں داخل ہو جائیں. تو اس کے لیے خوشخبری ہے. الحمدللہ یہ مضامین آپ نے دیکھے. جی متشابہہ فرمائیے، ABCD. سی جی بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ سوچ کے نہیں نا جواب دیتے، وہ میری طرح فٹافٹ جواب دے دیتے ہیں. جو سوچ کے دیتے ہیں وہ ٹھیک دیتے ہیں. چلیے اب آپ کی باری ہے، خود سے ترجمہ کیجئے. جی ان آیات کا کیجئے. میں کروں؟ خود
خود سے اپنے لیے، سب لوگ اپنے لیے کیجیے. یہاں پر آپ کی اپنی باری ہوتی ہے، خود سے اپنا ترجمہ کر کے پھر با محاورہ ترجمے سے ملا لیا کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں. تو اس طرح سے الحمدللہ کم از کم کلاس کے اندر ہی ہماری 3 دفعہ پریکٹس ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ چیزیں آ جائیں. تو آئیے برادر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ جو لفظ ہے تفعلوا، یہ فعالہ سے ہی کہیں سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ کوئی نیا وہ ہے رول ہے اس کا بنانے کا؟ جس طرح اس میں فعل مجہول ہے، اسی طرح کوئی اور بھی ہے یہ تفعلوا؟ اچھا، یہ تفعلوا جو ہے تفعلون ہے، اصل میں تم سب کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. فعالہ سے آپ بناتے ہیں نا؟ ہاں جی. تو کیا بناتے ہیں؟ فعلا یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون. تو لم لگنے کی وجہ سے نون گر گیا ہے اور وہ ہم کہہ رہے ہیں لم تفعلو. تو جمع کا یہ اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ جمع میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی. اور یہی آگے ہو رہا ہے وَلَن تَفْعَلُوا. تو آئیے جی. سبق کیا ہوا؟ انکار کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہے ہیں اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں اور جنت کے باغات کے بارے میں اس کا احوال بیان ہو رہا ہے. تو اب ہمارے لیے دعا تو یہ ہے کہ اللہ ویسے تو یہ جو دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اس کو 3 دفعہ کچھ اس طرح کا مفہوم ہے دن میں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی آگے سے آپ کو کہتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس کو جنت ملے گی. تو یہ جو حدیث سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں کوشش کریں انہیں یاد کر لیں. پہلا حصہ تو بہت ہی آسان ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، بہت ہی آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ تو کم از کم آپ دہرا سکتے ہیں روزانہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اینی ویز تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا. کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ساتھ ہی ایسی بات وما قرب علیہا من قول اور عمل، کہ میں قول یا عمل میں ایسی بات کروں جو مجھے اس سے قریب کر دے. وما قرب، جو قریب کر دے، الیہا اس کے، من قول اور عمل، کہ میرا قول اور عمل بھی ایسا ہو جائے. کتنی خوبصورت مزے کی دعا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ کس چیز کی مانگ رہا ہوں؟ آگ سے. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا، اور جو قریب کرے اس کے، من قول اور عمل، میری بات یا عمل، اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، انشاءاللہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو. تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اس کے ٹکڑے کر لیں گے نا، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ تو ٹکڑا سمجھے ابھی آپ کو یاد ہو گیا. آپ سب کو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نا؟ اللہم انی اسألک الجنہ. جی ہو گیا. اب ٹکڑے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی دعاؤں کو جب بھی آپ نے یاد کرنا ہو اس طرح سے معنی کے ساتھ کر لیں گے. ایک تو پکی بیٹھ جائیں گی، یاد بھی ہو جائیں گی. 2-3 دفعہ کوئی پارٹنر ہو اس کے ساتھ اگر دہرا لیں گے کبھی نہیں بھولے گی. وما قرب الیہا من قول او عمل، تو 3 ٹکڑے کر لیں، بڑا آسانی سے یاد ہو جائے گا. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل. پہلے حصے میں یہ کہا، دوسرے حصے میں ہم نے پناہ مانگی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. تو یہ تو تقریباً وہی بات ہے. تو ٹھیک ہو گیا جی. ساتھ اپنا احتساب ضرور کرنا ہے اور پلان بھی بنانا ہے کہ ہم کام بھی ایسے کریں نا کہ جنت سے قریب ہوں اور آگ سے دور ہوں، نہ کہ کام اپنی مرضی کے کرتے جائیں اور دعاؤں پہ دعائیں. تو آئیے آج انسان اور ناس آپ نے پڑھا ہوا ہے. حجر سے حجارہ، یہ آپ کے لیے نیا ہے. واحد جمع حجر، حجارہ، اس کو ذہن میں رکھیں. وہاں پہ لفظ لکھا ہوا تھا والحجارہ، وہاں الگ کیا الحجارہ، باقی بچا. تو یہ جمع ہے کس کی؟ حجر. حجر اسود سے ہم نے یاد رکھا ہے. اور جنہ سے جنات، اور یاد رکھنا یہ جنہ ہے، جن نہیں ہے، جنہ نہیں ہے، جنہ. ٹھیک ہے.
جبکہ جنہ خود جمع ہے جن کے لیے، یہ ہے جنہ، ایک جنات زیادہ جنتیں، باغات اس کے لیے. تو اب آ جائیے نہر سے انہار، یہ آپ نے بتا دیا تھا. ثمرہ سے ثمرات، یہ بھی آپ کو پتا ہے. زوج سے ازواج بھی اردو میں عام بنتا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. آئیے اب پڑھتے ہیں شارٹ ٹیبلز کی طرف. تو ذرا ہاتھ کھڑے کرتے جائیں. فعلا کا تو ابھی ہم نے کیا ہے، فعلا یفعل افعل، فاعل مفعول فعل. سسٹر تولیہ آپ کفرہ ناصرہ کے وزن پر ذرا کروائیں شارٹ ٹیبل جلدی سے. اب روانی سے کروایا کریں آپ لوگ. کفرا یکفر اکفر کافر مکفور کفر. ایکسلنٹ. یہ اگر ہم نہ بھی کروائیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کر لیا کریں کہ سب کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اب الحمدللہ بار بار کر کے ہمارے یہ پکے ہو جائیں گے. سسٹر نہید آپ عاملہ کا کروا دیں ذرا. عاملہ یعملو اعملو، عامل معمول عمل. ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے کتنی اچھی روانی سے کروا دیا. ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک کے ایسے ہونے چاہیے. سسٹر فیروزہ رازقہ، یہ بھی ہم نے درمیان میں پڑھا بھی تھا، رازقہ کا ٹیبل کروائیے شارٹ ٹیبل. رازقہ یرزقو ارزق رازقن مرزوقن رزقن. رزق ایکسلنٹ. تو یہی رازقہ کا ٹیبل وہاں پہ چل رہا تھا نا اس کے ماضی والے سیگوں میں. رازقہ رزقو، رزقتا رزقتو، رزقتم رزقنا. تو دو سیگے جو ہیں رزقو اور رزقنا. یہ اصل میں آگے جا کے ہم دیکھیں گے. یوں ہم یہ ہاتھ کر کے رزقو رزقنا، ہم رزق دیے گئے اور وہ رزق دیے گئے. اور یہ آ گیا جی. آگے کروائیں گے سسٹر شمائلہ چودھری. ناصرہ کے وزن پر ہی خالدہ کا ہے، بڑا مزے کا ہے. خالدہ خالدہ یخلدو اخلد خالدن خلد یخلدن. ہاں اس میں دیکھیں خالدہ وہ ہمیشہ رہا، تو خالد وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. تو چونکہ خود ہی رہتا ہے تو اس کا بھی مفعول نہیں ہے. اور خلد یا خلود دونوں اس کے وہ مصدر. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ نے سنا ہوا ہے نا، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے. میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے ہیں. انسان ایسے کام ہی نہ کرے کہ بے آبرو ہو کے نکلنا پڑے. تو خالدہ کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ خالدہ وہ ہمیشہ رہا. ٹھیک ہے چلیں. تو آگے ہے ڈاکٹر کلثوم. ڈاکٹر صاحب جرا جو ہے یہ کمزور افعال والا فعل ہے، حدا کے وزن پر بنتا ہے. آپ نے حدا، یہدی، اہدی، حادن، مہدیٌ، ہدایہ پڑھا تھا. تو اب جرا آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا، تو کروائیے ذرا. جرا یجری اجری، جارن جریان، جریان. آپ کی بات مجھے نہیں آ رہی ہے، کسی کو بھی نہیں آ رہی. اونچا بولیں گے آپ؟ کم آ رہی ہے. جارن جریان. ڈیش اور جریان یعنی جو چیز جاری ہو گئی. تو جرا کا مطلب وہ جاری ہوا، یہیں سے بنا تھا تجری، جاری ہوتی ہیں. تو آگے ہے جی کالا کا، تو آپ سب کو ہی آتا ہے. سسٹر حافظہ کروا دیں ذرا. قال یقول قل قائل مقول قول. ایکسلنٹ. اور سسٹر ارم عمران آپ آتا یاتی کا کروا دیں. آتا یاتی، ایتی آتن، ماتی ایتان، اتیان سوری، آتن ماتیون اتیان. تو ماتیون اتیان. مجھے ایک بڑا اچھا سوال کسی نے پوچھا کہ سر یہ جو آتا کا ٹیبل ہے اس میں کس طرح آ گیا مفعول، ہے نا کہ وہ آیا تو وہ خود ہی آیا نا. یہ میں نے پوچھا تھا. یہ کون؟ اچھا چلے ماشاءاللہ. اس طرح کے اچھے اچھے سوالات آپ پوچھا کریں نا. تو کیا جواب دیا تھا پھر آپ کو؟ مجھے یاد نہیں ہے کیا دیا تھا. سیٹسفائی نہیں ویسے میں ہوا تھا. جی مجھے یاد نہیں ہے سر آپ نے کیا دیا تھا جواب. اچھا صحیح ہے. تو ابھی دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا نا، وہ اوپر بھی دیکھیں کیا ہوا، آتا بھی تو وہ لایا. تو جب یہ حرف جر لگ کے بھی کبھی معنی آئے گا تو کوئی چیز لائے گا بھی نا وہ. ٹھیک ہے. تو اس سینس میں بھی آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اچھا جی الحمدللہ. آئیے آج وقت کافی اوپر چلا گیا ہمارا، تو گرامر کی طرف بڑھتے ہیں.
اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ لیں، نہیں تو ہم گرامر بس شروع کر دیں گے. آج گرامر میں تھوڑی آسانی اس لیے ہے کہ اب گرامر آپ لوگوں کی اور بڑی مزے کی ہو جائے گی، اور 2 فائدے آپ نے اٹھانے ہیں اب گرامر کے جو سیشن ہے اس سے. ایک، ہم نے انشاءاللہ یہ دیکھیں نا، یہ سامنے لکھا ہوا یہ آ گیا کہ فعال کا اعادہ ہوگا گرامر میں اب. تو ایک تو ہم انشاءاللہ افعال کا اعادہ کر لیں گے، تو یعنی پریکٹس اتنی اچھی کر لیں گے کہ پھر ہمارے پرفیکٹ ہو جائیں. تو ہم میں سے جس کسی کے بھی افعال جو ہیں، خاص طور پہ صحت مند افعال شروع والے ذرا سے بھی کمزور ہیں نا، وہ ذرا پورا زور لگا دیں کہ اب اس پریکٹس کے بعد اس میں کمزوری نہیں رہنی چاہیے، تاکہ آپ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں تو پھر آپ پرفیکٹ ہوں اس میں. ٹھیک ہے؟ تو اب جو گرامر کے یہ ہماری لیسن چلا کریں گے، اس میں بھرپور حصہ لیں، آگے آئیں، نئے لوگ آگے آئیں، جن کے ٹیبل کمزور ہیں، جن کے یہ جو ابواب کمزور ہیں، وہ آگے آئیں، وہ حصہ لیں اور ان کو پکا کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب آج کے سبق میں ہم نے فاتحہ جو آپ نے پڑھا تھا بہت آسان، سب سے پہلے QC1 میں ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا، فاتحہ، فعل، جعل وغیرہ سے، تو وہیں سے ہم شروع کریں گے. اس کے سٹائل پر آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بس ٹیبل دکھاؤں اور آپ رٹے میں وہاں سے مجھے بتانا شروع کر دیں، میں آپ کو خود بتایا کروں گا، آپ مجھے آگے سے کر کے دکھائیں گے، پھر ہم اس کے بعد میں آپ کو اسکرین دکھاؤں گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو اسکرین دکھاؤں، اب QC1 میں بھی آپ نے کیا، QC2 میں بھی کیا، اور ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹیبل دیکھ دیکھ کے بتاتے جائیں. تو ابھی تھوڑی دیر میں یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آئیے ایک دفعہ ذرا ہم جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے کہ جو کمزور افعال ہیں اس کے بعد جی فرمائیے. تو صحت مند افعال کے 4 بنیادی ابواب ہم سب نے پڑھے ہوئے ہیں. بولیں ذرا، سب کے سب بولیں، کون سے 4 پڑھے ہم نے؟ فتح، نصر، ضرب، سمع. یہ آپ کو ایسے یاد رہنا چاہیے جیسے آپ کو یاد رہتا ہے نا کہ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں، اور میں نے ابھی شام کا کھانا کھانا ہے. تو یہ باتیں میں کبھی نہیں بھولتی. تو فتح، نصر، ضرب، سمع، فتح، نصر، ضرب، سمع، فتح، نصر، ضرب، سمع. معنی بھی سب کو آتے ہیں، فٹافٹ بولیں. فتح، اس نے کھولا، اس نے کھولا، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس نے مارا، اس نے مارا، اس نے سنا، اس نے سنا. اگر کسی نے اور آج جو نہیں نا بول رہا، خاموش چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اب میں کیا کہوں؟ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پتھر کا ہو جائے، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آپ سب قرآن سیکھ رہے ہیں. تو اب ہم ان صحت مند افعال کے وزن پر آنے والے کمزور افعال کو سیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا جو پہلی کیٹیگری ہے کمزور افعال کی، یہ کیٹیگری کس بیس پہ بنائی تھی؟ ذرا چلیں آپ ہی بتائیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس میں ایک ورڈ کمزور ہو. ایک اچھا، میں سوال دہراتا ہوں، ذرا دوبارہ سنیے، شاید میں نے سوال سے نہیں پوچھا. یہ تو دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ کمزور حروف آپ سب کو یاد ہے 3 ہیں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو پہلی کیٹیگری ہے نا، وہابہ، وعدہ، یہ کس بیس پہ بنائی ہے؟ سسٹر ماہا کہہ رہی ہے، میں بتاتی ہوں. سسٹر آپ بتائیں. سر ان کے اوپر ہم نے وہ یاد کیا تھا، فکرہ یاد کیا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہ بھی ہم نے یاد رکھنے کے لیے کیا نا. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. جی اس کے شروع میں کمزور حرف ہے. ایکسیلنٹ. ہاں یہ غور کیا کرنا. ایک تو ہم اصل میں جو ہے نا، وہ جو کامن سامنے چیز نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت مشکل سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے شروع میں کمزور حرف آئے، پہلی کیٹیگری وہابہ، وعدہ، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے وہ بنایا تھا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن وہابہ کا معنی بتائیں جلدی سے سب لوگ. اس نے عطا کیا، اور وعدہ، اس نے وعدہ کیا. ایکسلنٹ. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلی کیٹیگری، اب آپ کو پتہ ہے درمیان میں جس میں کمزور حرف آئے. قالا کا معنی
اس نے کہا उसने कहा زیادہ کیا. آج وقت کم ہے ورنہ میں آپ سے نا اس کے وزن پر آنے والا ایک ایک فیل بھی پوچھتا ایک اور فیل بھی پوچھتا تاکہ اور زیادہ پریکٹس ہو جاتی. بہرحال تیسری یاد رکھیں سنیں اس کا معنی اس نے پکارا, اس نے بلایا, اس نے دعا کی, یہ سارے معنی ہیں. قرآن میں اکثر معنی پکارا اور بلایا کے اس میں آ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ غور کر لیں نقطہ. ہدا اس نے ہدایت کی. ایکسیلنٹ. بننا اس نے گمان کیا گمان کیا. ایکسیلنٹ. اور ضلع وہ گمراہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ کیٹیگری تھی وہ تکرار والے حروف کی. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت دفعہ قرآن میں آ رہے ہیں. پھر ہم نے شعاب بھی پڑھ لیا تھا, پھر ہم نے حداب بھی پڑھ لیا تھا, تو بہت سے کمزور حروف اور بھی پڑھے ہیں. آج ہم کیا کریں گے؟ اب جو اگلے 6 آئیں گے نا ہمارے اسباق میں, ہم اس میں کورس 1 جو ہے نا, کورس 2 یعنی ان 2 کورسز میں جو قرآن کے پہلے 5 صفحات کے اوپر جو سٹائل پر آئے ہیں نا افعال, ان کی مثالیں لیں گے تاکہ وہ ہمارے پکے ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم سب سے پہلے کون سے لیں گے؟ فاتحہ. سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, مائک میوٹ کروا دیں. مائک بند کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 1 بائی 1 ہاتھ جو کھڑا کرے گا صرف اس کے ساتھ. ٹھیک ہے چلیں. فاتحہ کے وزن کے اوپر ہی آتا ہے جعلہ. ہاتھ کھڑا کریں کون کرائے گا؟ نئے لوگ. اب میں نے سسٹر حافظہ پلیز آپ لوگ ذرا وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں. آپ لوگ ہاتھ نیچے کریں. میں بالکل نئے ایسے احباب کے نام دیکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی تک اپنے نام یاد نہیں کروانے دیے. سسٹر رضیہ لیاقت کروائیں. چلیں. جعلہ, یجعلو, اجل, جائل, مجول, جعلون. جعل معنی کیا ہے؟ جعلہ اس نے بنایا. اس نے بنایا. ایکسیلنٹ سسٹر. سسٹر مریم حمید آپ مجھے بتا دیں فعلہ کا بتا دیں. چلیں. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. معنی اس نے کیا. اس نے کیا. تو اس طرح دیکھیں کتنی اچھی پریکٹس کس روانی سے انہوں نے کروائی ہے. سسٹر شاہین اب آپ اسی روانی سے آپ مجھے کرائیں گی, اور میں جو ہے نا آپ کو افعال, میں چونکہ اسکرین پر نہیں پہلے دکھانا چاہ رہا, تو میں یہاں سے جو اور افعال ہم نے فاتحہ کے وزن پر کیے ہیں. اچھا خادعہ ہم نے پڑھا تھا. خادعہ یاد ہے آپ کو؟ پیچھے سبق میں آیا تھا خادعہ. یاد ہے. تو سسٹر شاہین کروائیں ذرا خادعہ کا شارٹ ٹیبل. اگر مشکل بھی آپ ڈرے نہیں, انشاءاللہ ہم مل کے کر لیں گے. کروائیں تو صحیح, شروع کریں. خدا یخدع اقدا خادع مخدوع خدو. ایکسیلنٹ. خادع. اب دیکھیں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, تو اس لیے ٹیبل اسی کے وزن کے اوپر کرنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہوگا؟ خادع یخدع, یفتح کی طرح یخدع, یفعلو یجعلو یخدعو. اور افتح ہے تو اخدع, اخدع. اور خادعن. خدا کا معنی کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ اس نے دھوکہ دیا. اس نے دھوکہ دیا. ایکسیلنٹ. اس نے دھوکہ دیا. تو خادعن کون ہوا؟ دھوکہ دینے والا. دھوکہ دینے والا. مخدوعن جس کو دھوکہ دیا گیا. دھوکہ یا مصدر ہے اس کا. مصدر ہے, اسم فعل ہے, دھوکہ نام ہے کام کا, دھوکہ خداعن. اچھا اب میں آگے نہیں بڑھوں گا, پہلے میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے, یہ دیکھیں فتح فعل جعل, اگر آپ اس کو غور کریں, یہ کاؤنٹ کریں, اس کی کاؤنٹنگ کو اکٹھا کریں تو یہ 500 بار ہے قرآن میں ان افعال کے وزن کے اوپر. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو ابھی ان میں مسئلہ ہے؟ کوئی پلیز مائک آن جی سر, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہم کرتے ہیں نا جال ساز,
क्या वो इसी जाला से होता है, जाल साज के, वो जो झूठी चीजें बनाता है? हाँ, जाल साजी ऐसे ही लिखते हैं हम इसके जी साथ। जी, तो वो उसमें इसका मतलब कैसे आता है? नहीं, वो तो उर्दू में हमने इसको बनाया है ना, जाला बनाना और उससे जाल साजी। तो याद करने के लिए हम कहते हैं कि यूं याद रख लीजिए जाला, ठीक है। तो जाला के माना में बनाने का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ये हमारे जहन में होना चाहिए। और आपने ये भी देखा, ये अच्छा ये याद रखें, जो इस तरह के अफाल होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, तो किसी और वर्ब के साथ लगकर थोड़े बहुत माना को मुख्तलिफ तरह भी आ रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपके कहने से वैसे मेरे ज़हन में पॉइंट आ गया। आपको याद है हमने पढ़ा था यजअलूना फी क्या था? असाबियाहुम, यजअलूना फी असाबियाहुम मिन अस्सवाई के हाज़र हाँ, तो उस वक्त देखें इसका माना क्या बन गया था, उंगलियां वो लेते डालते हैं, हैं, हालांकि माना है बनाना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स में ये भी थोड़ा सा होता है कि वो मौके की मुनासिबत के हिसाब से, क्योंकि हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसके माना ले लेता है। तो जज़ाकल्लाह खैर। जी सर इसमें यह सिस्टर जलूना कोमल फरमाइए। आहम फी बाद में आता है, इन्होंने पहले फी बोल दिया। यह जलूना असाबी आहम। सिस्टर आप कुछ कह रही हैं तो ऊंची आवाज में कहें, मुझे अब आ रही है आवाज? हेलो, अरे पहले आप बता दो। अच्छा चलें, इससे अगले वाला जो है, अब खदा का आपने करवा दिया, तो खदा यख्दउ इख्ता खादुन मखदूउन फिदाउन, और कुरान पाक से इनकी मिसालें भी आपके सामने दी जा रही हैं और अच्छा आपको पक्का करने के लिए। तो आप अगर इसको और ज़्यादा करेंगे, मिसालें ढूंढ लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये कभी भूलेगा ही नहीं। सर ये इजाजा आगे है नस्र, ये जो पहली आयत है ना, इजाजा नस्रुल्लाह वल फत, इसमें तीन जी आ रहे हैं, जा नसरा फतह। हाँ, एक्सीलेंट। तो जा भी फेल है, नस्र जो नस्र है ये क्या फेल है इसके अंदर? इसमें तो बिल्कुल इसम ठीक है, है। लेकिन वैसे नसरा बन सकते हैं। नहीं सिस्टर, ये नसरा नहीं लिखा हुआ ना, नस्र लिखा हुआ है, नस्र। तो याद रखें, हमने कहा हुआ है नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर नस्र, ठीक है। तो ये नस्र ये फेल नहीं है, ये इसमें। तो इसी तरह अल फतह जो लिखा गया इसके अंदर, ये भी फेल नहीं है, ये इसम है, आया इसी से है, यानी जाहिर है फतह यफ्तहु इफ्तह, फाते मफ्तू फत, तो यही फत बन गया अल फत। और नस्र भी वही नासरा से चलकर बन गया नस्र, तो ये वही वाला है। हाँ, अलबत्ता जा अपनी असल फॉर्म में फेल की हालत में आया हुआ है, जा, ठीक है। तो वो आया उसमें। जी सर, मैं कौन सा करूं? अच्छा सिस्टर कोमल आप करवाइए ज़हाबा। ज़हाबा यज़हबु इज़हब ज़ाहिब डैश ज़हब, वो ज़हब ज़हबुन या ज़हाबुन, ठीक है। तो ज़हाबा, ज़हाबा का क्या माना होता है? वो गया, वो गया, वो गया। और हमने ज़हाबा बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारे सिस्टम में करवाया। अच्छा ज़हाबा की एक मिनट, इससे पहले चले, पहले इसकी वैसे 2-3 दफा जो नए हैं ना, खादा ज़हाबा, इनकी तरफ प्रैक्टिस थोड़ी 2-2 3-3 मरतबा कर लें, ताकि हम इसको अच्छा पक्का भी कर लें जैसे हमारे बाकी के अफाल हैं। तो ज़हाबा की सिस्टर इरम आप भी करवाएं। ज़हाबा यज़हबु इज़हब ज़ाहिब डैश ज़हबुन। एक्सीलेंट। सर मुझे ना एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, जैसे हमने फेल माजी में भी आपने मेथड बताया था, मजारे का भी, के उसमें मजारे में या ते ता अलिफ नून का, ये फाइल मफूल मस्दर का क्या मेथड है? मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि किस तरह इसको बनाते हैं वर्ड को, मैं सिर्फ रट्टा लगा रही हूँ, मुझे इसका मेथड नहीं समझ आया अभी तक। अच्छा वैसे तो सिस्टर देखें, इनका वजन है, वजन जैसे फातिह, फाइल, जाइल, खादिउन, जाहिबुन, तो ये
اگر آپ غور کریں تو یہ خود بخود آپ دیکھیں نا فاتحن، فاتحہ میں جو اس کے 3 بنیادی وہ ہیں حروف ہیں ان کے اندر الف کا اضافہ ہوا ہے فاتحن. یہ ویسے میں آپ کو ٹپ کے طور پہ بتا رہا ہوں اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے. تو یہ بھی ایک خاص پیٹرن بنتا جا رہا ہے، ہر ایک میں دیکھیں وہی الف ایڈ ہوتا جا رہا ہے. فاتحن، فاعل، جاعل، خادعن. اسی طرح جب آپ مفعول بنا رہے ہیں تو اصل میں فاعل آپ نے کہا نا، فاعل کے کلیے پہ ہم بنا رہے ہیں تو فاعل بذات خود ہمارے لیے سانچہ بن گیا باقی سارے افعال بنانے کا. اسی طرح مفعول میں دیکھیں کیا لگا ہے شروع میں میم. ہاں تو اب جو میم اور واو دیکھیں وہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے مفعول کے اندر، باقی 3 حروف وہی چل رہے ہیں. لیکن یہ بات ہم اس لیے نہیں بتاتے عام طور پہ کہ میں آپ کو اتنا مشکل بتانے کی جگہ بہتر نہیں ہے کہ اس کی پریکٹس زیادہ اتنی کروا دوں فاتحن، مفتوحن، فت، کہ وہ پریکٹس سے آپ سیکھ جائیں. لیکن اب نیا اگر ورڈ آئے گا تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو خود بھی بنا سکیں گے تھوڑا بہت، جس طرح باقی. ہاں لیکن یہ تھوڑا سا یاد رکھیں جی، اس کے دوسرے حرف پہ وہ آ جائے گی نا، ساکن ہو جائے گا دوسرا حرف، یہ بھی تبدیلی ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی میں نے اس لیے کہا نا کہ میں اگر آپ کو اتنی تبدیلی بتاتا کہ دیکھیں پہلے میم آ گیا ہے، پھر پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، پھر تیسرے نے پیش لیا ہے، اس کے بعد واو کا اضافہ ہے اور آخری والا، تو آپ بھی کنفیوز ہوتے نا. تو اس کورس میں کوشش یہ کی گئی ہے ان کورسز میں. بہرحال اب چونکہ آپ کا لیول بھی ایڈوانس ہے اور سسٹر نے پوچھا ایسے موقع پر ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ اس میں پیٹرن موجود ہے، وہ پیٹرن فالو ہوتا ہے. لیکن آپ کو اب ماشاءاللہ ویسے ہی بغیر اس طرح کی چیزیں دیکھیں ذہن میں پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جو بھی فاتحہ کے وزن پر آتے ہیں وہ فاتحن، فاعلن، جاعلن، خادعن، بلکہ جتنے بھی آپ کے صحت مند افعال کی کیٹیگریز ہیں، ناصرن، اسی طرح سامعن، اسی طرح داربن، تو وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کہاں سے ہم کیا بات چل رہی تھی جہاں سے ہم اس طرف آگے؟ ہاں یہ ذہبہ کا آپ پریکٹس کروا رہے ہیں. نہیں میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا اب. چلے ماشاءاللہ. if it has helped you تو that's great. سسٹر کومل کروا چکی ہیں، سسٹر شمائلہ چودھری کروائیے ذہبہ ایک دفعہ پھر آگے چلیں. ذہبہ یذہبو، اذہب، ذاہبن ڈیش ذہابن، اور اس کا مطلب وہ گیا. ہو گیا، ایکسیلنٹ. اور ہم نے پڑھا تھا ذہب اللہ بنورہم. اچھا یہ بتائیں چھین لی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے روشنی. ہاں چھین لی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے روشنی. ہاں تو یہ معنی کیسے بدل گیا اس کا ذہب اللہ بنورہم؟ کیونکہ وہ لے گیا نہیں تھا، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی دی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی تاکہ وہ حق نہ لے. مجھے آپ گرامر میں کیسے ہمیں پتہ چلا نورہم سے پہلے بے آ رہا ہے. بی حرف مشتاق آپ تھوڑا اونچا بولیں نا، آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. بی نورہم کی وجہ سے. ہاں بی جو آیا نا اس کی وجہ سے ذہب اللہ بی، تو ویسے تو تھا وہ گیا، کیا کر رہی ہے بن گیا وہ لے گیا. تو اردو میں اس کو ہاں ہم نے زیادہ اچھا معنی کر لیا کہ وہ چھین کر لے گیا، ذہب اللہ بنورہم. ٹھیک ہے جی. اور کتنے ہو گئے؟ 5 6. تو اب آپ نے جو اگلا کروانا ہے ذہبہ کے اسی کے وزن کے اوپر، وہ ہے قطع. قطع، قاف تو والا اور عین، قطع. تو کیا بنے گا؟ کروائیں فتح کے وزن کے اوپر. سسٹر خالدہ کریں ٹرائی. قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع. اس نے کاٹا. ماشاءاللہ کتنا اچھا، دیکھیں انہوں نے کر لیا ہے ادائیگی بھی، اور بڑی روانی سے آسانی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. سسٹر جویریہ یہی والا کروائیں. قاطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع. قطع یا قطع. ہاں قطع اس نے کاٹا. یہ دیکھیں نا قطع میں کاٹا ویسے ہی آ رہا ہے، تو معنی ذہن میں رکھنے کے لیے اس نے کاٹا. اور قرآن میں اس کی مثال بھی آئی تھی. کیا آئی تھی؟ کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے جس کو کرنے کا
ٹھیک ہے, جس کو जोड़ने जोड़ने का कहता है वो जिसको जोड़ने का हुक्म दिया. जी. तो सिस्टर डॉक्टर कुलसूम जरा दोहरा दें इसी को, सिस्टर रिफत भी दोहरा दें, ये नया फेल है ना, तो इसको जरा दोहरा लें. कता यक्तउ इक्ता कातिउन मक्तून कता. ये सिस्टर रिफत. قطع يقطع इक्ता कातिउन मक्तूउन कता. कता, तो हम कहते हैं कता ताल्लुक करना, तो वो यही वाला होता है कता. जी जी जी. और जमीन का भी कता होता है, जो जमीन के टुकड़े होते हैं उसको भी कहते हैं जमीन का कता है. कता है जमीन, टुकड़ा कटा हुआ, उससे अलग हुआ हुआ. और उर्दू में कता किसी और चीज को भी कहते हैं ना, ये किसको, कोई कता कलामी, कता कलामी भी कहते हैं. देखिए कितनी अच्छी अच्छी मिसालें ज़हन में आ रही हैं. अब ये हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा हमें, कता का मतलब कि उसने काटा, और कता कलामी बड़ी बुरी बात होती है. और अशार का कता भी होता है. जी चले जी, अब जल्दी से ये करवा दें. खादिया से अफाल की 3 चाबियां, ABCD. खादिउन से सी अफाल की, ये ज़हन में रखें. अभी भी आप लोग अस्मा और अफाल को मिक्स कर जाते हैं. तो खदा यख्दा इख्दा ज़ाहिर फतह के वजन पर है, तो सी ठीक है. तजअलूना, चले ये तो आसान है, हम सबको पता है कि आप सब बनाते हैं या आप सब बनाएंगे. चलें ये कीजिए. वमा यख्दाउना ABCD. बी है, बी बी है. गौर से देख के, अभी कुछ लोग जो है ना, हाँ यफ्ताउना ठीक हो गया, तो वो सब धोखा नहीं देते हैं. बी इज द राइट आंसर. ओके. अतजअलु फीहा, जी ABCD. डी डी. अभी देखें ना, मिक्स जा रहा है. अतजअलु फीहा, तजअलु फीहा, तो गौर से जरा. सी क्या आपने बोला? एक तो एक होता है ना जो क्या कहते हैं उसको, विदा. ठीक है, तो अब जी अब सही होने शुरू है. चलें. ज़हबतुम, ये भी आपने पढ़ा ना, ज़हब ज़हबु ज़हबत ज़हबतु ज़हबतुम ज़हबना. ज़हबतुम ए. भाई बी कैसे हो गया? आप सब गए, बिल्कुल ठीक है, माजी है चुके जी. उन सब ने काटा, ये भी आपने किया ना काटा, तो उसके माजी के सारे सीखे दोहराइए इसी बहाने से, ताकि वो आपके पक्के भी हो जाएं. तो अब जवाब दें, क्या जवाब है तब? नहीं भाई, उन सब ने काटा, उन सब ने काटा. ये और वो वाले जो है ना, कता कताऊ कता कतातू कतातुम कताना. अब मुझे लगता है आइंदा से आपसे ना पूरा पूरा टेबल मैं करवाया करूंगा, माजी मुदारे भी, अमर व नहीं के सीगे भी, ताकि उसमें भी कोई झोल ना रह जाए और हम अच्छा सा उसको कर लें. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह के वजन के ऊपर फ़अला जअला खदा ज़हबा कता को पढ़ लिया. ये 6 अफ़ाल कुरान में 535 मरतबा हैं, और इस तरह के 130 अफ़ाल हैं जो कुरान में 1500 मरतबा हैं. तो मेरी बहन का सवाल बड़ा अच्छा था कि सर इसमें भी कोई पैटर्न है, तो अगर वो पैटर्न भी ज़हन में रख लेंगे तो आपसे 130 अफ़ाल को आप बना सकते हैं इंशाल्लाह, और इस तरह से हम इसको फ़ायदा उठा सकते हैं. आज की अरबी बोल चाल चुके वही पैटर्न है नॉर्मल जो हम पहले करते रहे हैं. हल फतहता नाम फतहतू, वही वाला सारा आपने करना है. इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा. हल जालता नाम जालतू, फालता फालतू, और ये वालों की ज़रा अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा जो नए हैं कि हल खदाता, तो ज़ाहिर है मैं क्या कहूँगा, नाम खदातू तो नहीं कहूँगा ना, क्या कहूँगा, बा खदा. तो ये इस तरह की चीज़ें. चलें. हलिल मुनाफिकून खादिऊन, आखिरी मिनट है, तो हम ABCD.
मुनाफिक तो होते ही है ना, तो हम क्या कहेंगे, नाम अल मुनाफिकून खादिऊन, मुनाफिक हैं ही धोखा देने वाले। ठीक है जी। तो ये ज़हब्ता वाली प्रैक्टिस आपने ज़रूर अपनी बोलचाल की करनी है कि ताकि हमें खदाता वाली, खदाता, ज़हब्ता और कताता, इसकी घर में किसी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह ये फ़ाल और भी आपके पक्के हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।